أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورہ لقمان کی ابتدا ہو رہی ہے. اس کے اندر 4 رکوع اور 34 آیات ہیں. لقمان حکیم جو کہ مشہور اللہ کے ولی جو وہ گزرے ہیں، جن کے بارے میں مختلف اقوال بھی ہیں، لیکن زیادہ معتبر قول یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف صلاحیتوں سے جو ہے وہ نوازا تھا، اور اس وجہ سے سب کچھ ملا تھا کہ وہ شرک اور بت پرستی سے، برائیوں سے دور رہنے والے تھے اور یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. تو اس صورت کے اندر ان کا جو وہ تذکرہ ہے، اور خاص طور پر انہوں نے جو اپنے بیٹے کو جو ہے وہ کچھ وصیتیں کی تھیں، ان کا جو ہے وہ ذکر ہے. اس وجہ سے سورت کا نام جو ہے وہ سورہ لقمان رکھا گیا ہے. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں. تلک آیات الکتاب الحکیم یہ آیات حکمت بھری کتاب کی ہیں. کہ جو ابتدائی آیات ہیں اور اس طرح جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں، ان کے اندر جو وہ ماصلت ہے، ایک جیسی آیات ہیں، اور کچھ جو وہ تھوڑا بہت جو وہ فرق ہے. کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تلک آیات الکتاب الحکیم کہا، وہاں پر ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہا، کہ یہ آیات حکمت بھری کتاب کی ہیں. کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کی جا رہی ہیں، یہ حکمت بھری کتاب ہے کہ اس کے اندر ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے، لوگوں کے لیے جو ہے وہ اس کا تذکرہ کیا ہے. اس لیے اس کتاب کا ایک ایک لفظ حکمت سے بھرپور ہے، اور ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر جو ہے وہ ذکر کر دیا ہے. ہدی و رحمت للمحسنین ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے لیے. وہاں پر ہدی للمتقین کا تذکرہ کیا کہ ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. یہاں پر ہدایت اور رحمت دونوں کا تذکرہ کیا اور کہا یہ ہدایت اور رحمت ہے للمحسنین احسان کرنے والوں کے لیے. یعنی جو محسنین کا درجہ ہے یہ متقین سے بھی اوپر کا ہے. کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بھی فرمایا کہ وہ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور تقوی اختیار کیا اور احسان کیا، احسان کی روش اختیار کی، تو اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. احسان یہ ہے کہ کسی بھی کام کو اس سے حد یعنی بہترین انداز کے اندر کرنا. عدل یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ جو ہے وہ کسی نے ناانصافی کی ہے تو اسی طرح اس کا جو ہے وہ بدلہ لینا. لیکن احسان یہ ہے کہ نہ صرف جو وہ بدلہ بھی نہ لے، اور بلکہ کیا ہے اللہ کی رضا کی خاطر اس کو معاف کر دے. اور غیر احسان کا جو معنی حدیث جبرائیل کے اندر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیے تھے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے. تو وہاں پر بھی یہی جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو اتنا جو وہ تصور کر لے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ تجھے دیکھ رہی ہے. کہ یعنی عبادت کے اندر بہترین انداز کے اندر جو ہے وہ عبادت کرنا، کہ گویا انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور اللہ کے سامنے جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے. تو لہٰذا احسان سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے بہترین انداز کے اندر جو ہے وہ اختیار کرنا اور صحیح معنی میں اس کو انجام دینا. جیسے نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر بھی احسان کہ نماز رکوع، سجدہ، قیام، قرات، ہر چیز جو ہے وہ پورے اہتمام کے ساتھ ہو.
یہ نہیں ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لے گا تو ایسی نماز کا جو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے حقیقی معنوں کے اندر نماز وہ ہے کہ جس کے اندر خشوع و خضوع بھی ہو، عاجزی بھی ہو، یکسوئی بھی ہو، اور رکوع اور سجدہ اور سارے جو نماز کا طریقہ ہے اس کو اچھے انداز کے اندر جو ہے وہ ادا کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے محسنین کی جو صفات ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ محسنین آخر کیا کیا کام کرنے والے ہیں، کہ الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں۔ یہ جو محسنین ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تعریف کی ہے، تو یہ ان کی تعریف اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامت الصلاۃ سے مراد یہ ہے کہ نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ، پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ، اور جو ہی نماز کا اذان ہو جائے تو فوراً جو ہے وہ انسان مسجد کی طرف آئے اور وضو کر کے اچھی طرح جو ہے وہ نماز ادا کرے۔ ایک معنی مفہوم تو یہ ہے کہ نماز کو اچھے انداز سے جو ہے وہ ادا کرنا۔ دوسرا معنی مفہوم جو وسیع ہے کہ جس سے انسان نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کی جو وہ پابندی کر رہا ہوتا ہے، جو جہاں پر رکوع کا سجدے کا حکم ہے تو وہاں رکوع سجدہ کر رہا ہے، تو وہیں جب وہ مسجد سے باہر نکلے تو وہ باہر بھی جا کر اللہ کے احکامات کے مطابق چلے۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد کی زندگی کے اندر، مسجد کے اندر اور جو ہی مسجد سے نکلے وہ اپنے مرضی کی جو ہے وہ زندگی اختیار کرے گا، تو یہ ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مراد یہ ہے کہ آپ کی ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز کے ٹائم آپ جو ہے وہ نیک بنے اور نماز کے بعد جو ہے وہ آپ کے معاملات جو ہے وہ اللہ کے حکموں کے خلاف ہوں، کسی کا حق مارے، کسی کو برا بھلا کہیں گے، تو ایسی نماز کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز تو حقیقی معنوں کے اندر جو کہا گیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، تو اگر ہماری نماز کے اندر کوئی کمی ہوگی تو اس لیے اس کمی کو دور کیا جائے، اور جیسے ہم ایک ایک حکم کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جو مسجد کے اندر ایک ایک حکم مانتے ہیں، ایسے ہی مسجد کے باہر جو اللہ کے حکموں کی پابندی کریں۔ اور دوسرے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، کہ زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مال و دولت دیا ہے، ایک تو ہے کہ نفلی صدقہ جو ہے وہ ادا کرنا، ایک ہے جو اس کے اوپر فرض زکوٰۃ ہے، وہ بھی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ زکوٰۃ صحیح معنوں میں ادا کرے، تاکہ اس کے دل کے اندر مال کی محبت جو ہے وہ پیدا نہ ہو، تاکہ اس کا دل جو ہے مال کی محبت سے پاک ہو۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ یہ جو محسنین ہیں، جو متقین ہیں، ان کی صفات کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ وہ آخرت کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں، کہ ان کو آخرت کے بارے میں مکمل طور پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور سب کو جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اس لیے وہاں پر ایک ایک چیز کا حساب کتاب دینا ہے۔ ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی وہاں پر دیکھ لے گا، ذرا برابر برائی کی ہوگی تو وہ بھی وہاں پر جو ہے اس کو پا لے گا، اور اس کی سزا جو اس کو وہاں پر ملے گی۔ تو اس لیے آخرت کا تصور اس لیے ہے، اور آخرت اس لیے اللہ نے بنائی ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی طاقت اور اختیار کے اندر ہے تو ہو سکتا ہے وہ وقتی طور پر اپنے آپ کو سزا سے بچا لے، دنیا کے اندر اس کو سزا نہ ملے، غیر اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے ہو سکتا ہے وہ ایسا کر لے، لیکن آخرت کے اندر کسی کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا، تو وہاں پر جو جس نے جرم کیا ہوگا وہ وہیں پر جو ہے اس کی سزا پائے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ کہ ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ نے کہا کہ یہ ہدایت پر بھی ہیں اور فلاح پانے والے بھی ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے بھی یہی ہیں۔ اس کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی ہے کہ دنیا کے اندر اگرچہ ان کو مشکلات پریشانیاں بھی ہوں گی،
لیکن حقیقی جو کامیابی ہے، جو آخرت کی کامیابی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، کہ تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان والے، فلاح پا گئے. تو اس لیے کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں